نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ آج کی نشست میں عثمانیہ میڈیا آفیشل کے ناظرین کے لیے 16ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 16واں پارہ جو مشتمل ہے سورۃ کہف کے آخر کے کچھ حصے پر، سورۃ مریم مکمل اور سورۃ طٰہٰ مکمل۔ 16ویں پارے کی ابتدا اللہ رب العزت نے جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ مشرکین کا جو سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، اور اسی طرح اس سے پہلے سوال یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کون تھے، تو پچھلے پارے کا جو آخری رکوع ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ خضر علیہ السلام سے جا کے ملیں۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی نے پوچھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ واقعے کے مطابق انہوں نے ٹھیک فرمایا تھا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ خضر علیہ السلام کو جا کے 2 دریا جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ جا کے ملیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ خضر علیہ السلام سے ملے۔ خضر علیہ السلام نے ان سے شرط یہ لگائی کہ جو میں کام کروں گا آپ نے اس پہ سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے، وہاں سے ان کو کشتی کی ضرورت تھی، کشتی بانوں نے پہچان لیا، انہوں نے ان کو لفٹ دی، سواری دی، سوار ہوئے۔ جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ توڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا۔ اس طرح آگے گئے تو ایک جگہ چھوٹے بچے کو کھیلتے دیکھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا۔ دوسری جگہ پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی طرح تیسری جگہ جب گئے تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے وہاں کے رہنے والوں سے کہا کہ ہماری ضیافت کریں، ہمیں کھانا دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو خضر علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو ایک دیوار ٹیڑھی تھی، اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ بھی سوال کیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرا اور آپ کا رستہ جدا ہے۔ وہاں پہ خضر علیہ السلام نے جو تینوں کام کیے ان کی وجہ بتائی۔ پہلے کام کی وجہ بتائی کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ جو کشتی کا میں نے اس کو عیب زدہ کیا، تو جب انہوں نے آگے جانا تھا وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو سالم اور صحیح کشتی ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو عیب زدہ کیا تاکہ ان کی کشتی بچ سکے۔ اور یہ چونکہ زیادہ بھائی ہیں، 5 بھائی معذور تھے، 5 ٹھیک تھے، یہ 5 جو ہیں باقیوں کے معاش کا اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست اسی کشتی سے کرتے ہیں۔ اس طرح دوسرا جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کو مارا، اس کے بارے میں بتایا کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما، کہ اس کے والدین نیک لوگ ہیں، لیکن یہ بچہ جو ہے اس کی فطرت میں سرکشی ہے، یہ اپنے والدین کو کفر میں نہ لے آئے، اس لیے میں نے اس کو مارا تاکہ اللہ رب العزت اس کے والدین کو اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ اس طرح اما الجدار، جو میں نے دیوار سیدھی کی اس پہ میں نے اجر کا مطالبہ نہیں کیا، وہ اس لیے میں نے کیا کیونکہ وہ بچے یتیم تھے، ان کے والد کے انتقال ہو چکا تھا، اس نے ان کے لیے خزانہ جو ہے وہ اس دیوار کے نیچے دبایا تھا، اگر میں اس کو سیدھا نہ کرتا تو یہ گر جاتی، تو نیچے سے جو قوم کے لوگ ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، وہ نکال لیتے، ان کو کچھ نہ ملتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا اور خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، تو یہ یہاں پہ قصہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جو مشرکین نے پوچھا تھا اس کا جواب دے دیا۔ اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام ان کے بارے میں یہاں پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ نبی تھے یا رسول تھے، لیکن یہ ملتا ہے کہ یہ صاحب اختیار اور صاحب وسائل تھے اور صاحب قوت تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو قوت بھی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ان کو ذوالقرنین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا ہوا تھا۔ یہ مغرب کی جانب گئے تو مغرب کی انتہا تک جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، آگے سمندر ہے وہاں تک گئے، مشرق کی طرف گئے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے تو اس کی انتہا تک گئے، اور غالباً شمال میں گئے
جہاں پہ وہاں کے جو بسنے والے تھے وہ یاجوج ماجوج سے تنگ تھے، اور انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم پیسے کے ساتھ ہر طرح سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ لگنے کو تیار ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کا دیا ہوا کافی ہے، تم میرے ساتھ افرادی قوت میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر وہاں پہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان، یعنی اس قوم کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کی ایک دیوار قائم کی، جو لوہے کی چادروں اور سیسہ پگھلا کر ان پہ ڈالا۔ قیامت تک اللہ رب العزت نے، کہ جب قیامت آئے گی تو اس میں سوراخ ہوگا، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو یاجوج ماجوج وہاں پہ فساد مچاتے تھے اس سے منع کر دیا۔ اب ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اللہ کی صفات اور اس کے جو کمالات ہیں یہ غیر متناہی ہیں، یعنی ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو اسی کو ذکر کیا کہ اگر سمندروں کو سیاہی بنا لی جائیں اور جتنی کائنات میں درخت ہیں ان سب کو کلمے بنا لی جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی جو کمالات ہیں اور جو صفات ہیں ان کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اس طرح فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جس کو امید ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ رب العزت سے ملنا ہے تو اسے دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ کہ اسے اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھنا پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو نیک صالح عمل کرنے پڑیں گے۔ آگے پارے میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کا نام اس لیے مریم رکھا گیا کہ اس میں مریم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا گیا۔ اگر ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کا 19واں نمبر ہے، اور اگر ہم نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 44واں نمبر ہے۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ آگے سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ گیا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، بڑھاپے میں انہوں نے اولاد کی آرزو کی تو اللہ رب العزت نے پھر زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ آپ سے پہلے یحییٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا۔ جب پوچھا انہوں نے زکریا علیہ السلام نے کہ اس بچے کی نشانی کیا ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بوڑھی ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ سے ہی سالم ہوں گے، لیکن اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آپ تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ صفات ذکر کی کہ بقوۃ خذ الکتاب بقوۃ، کہ اس کتاب کو پکڑ لو ہمت کے ساتھ۔ اس طرح فرمایا وآتیناہ الحکم صبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو بچپن میں ہی دین کی سمجھ دی۔ وحنانا من لدنا، اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو نرم دل، رقت قلب والا بنایا اور پاکیزہ بنایا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا۔ آگے وذکر فی الکتاب مریم، یہاں پہ مریم علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو انسانی شکل میں، جب بھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے وہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتا ہے، آئے تو مریم علیہ السلام نے پردے کا اہتمام کیا، تو جبرائیل نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل امین ہوں، تو انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، اللہ نے حمل ٹھہرایا۔ جب وقت پورا ہوا تو ان کو حکم ہوا کہ آپ فلاں ٹیلے کے پاس چلی جائیں، وہاں پہ گئیں تو اللہ نے بے موسمی کھجور پہ پھل لگایا اور ان کے لیے چشمے کا بندوبست کیا۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا 3 میں سے تیسرے ہیں، تو اس کے اللہ رب العزت نے اس کا رد یہاں پہ فرما دیا اور فرمایا ان کی ولادت ہوئی۔ وہاں پھر انہوں نے اپنے 40 دن یا جتنے نفاس کے دن تھے وہ پورے کیے، پھر قوم کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بلکہ یہ جو آپ کا بچہ ہے یہی بتائے گا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو قبیلے والوں نے پوچھا کہ مریم تیرا تو نکاح نہیں ہوا، پھر تو اولاد کہاں سے لے آئی؟ تو فرمانے لگی، اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ آتانی الکتابہ، اللہ رب العزت نے مجھے انجیل دینی ہے اور اس طرح اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ رب العزت نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے۔
اس طرح آگے دیکھتے تو وذکر فی الکتاب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، جس طرح انہوں نے احسن انداز میں اور محبت اور دردمندانہ انداز میں اپنے والد سے گفتگو کی اور کوشش کی وہ ایمان لیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے اور ان کو سمجھاتے بھی تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے آپ نے اب دعا نہیں کرنی تو اس کے بعد دعا نہیں کی۔ اس طرح وذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اسی طرح اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا، اسی طرح ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لباس جو ہے یعنی سلائی کر کے لباس پہننا شروع کیا۔ اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس پہنتے تھے، لیکن یہ پہلے ادریس علیہ السلام تھے۔ اسی طرح یہ ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے اسلحے کو ایجاد کیا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جو حساب و کتاب کے ماہر تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی بھی ایجادات اس دنیا میں ہیں ان کے موجد کوئی نہ کوئی نبی ہیں۔ اسی طرح فرمایا فخلف من بعدہم خلف، کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ نبی بھی نیک، ان کی اولاد بھی نیک، اس کے بعد ان کے جو خلیفہ بنے، وہ جو ان کے جانشین بنے وہ نلائق بن گئے۔ جو نلائق جانشین ہوتے ہیں ان کی نشانی بتا دی، سب سے پہلے وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ بتا دیا کہ وہ خواہشات پہ چلتے ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنی اولاد میں اور اپنے جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر وہ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو لازماً وہ خواہشات کی طرف جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی اور خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پل صراط سے گزرنا سب کے لیے۔ اصل میں میدان محشر اور جنت کے درمیان پل صراط ایک ہوگا، جو پل جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، وہاں سے اہل جنت کو بھی گزرنا ہوگا، اہل جہنم کو بھی گزرنا ہوگا۔ اگر اہل جنت گزریں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا اور ان کا فیصلہ جنت کا ہوگا، وہ اوپر سے گزریں گے تو ان کو جہنم کی جو تپش ہے، جو اس کی گرمی ہے وہ محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ ٹھنڈک میں گزر جائیں گے۔ جو اہل جہنم ہوں گے وہ اس میں گر جائیں گے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اہل جنت کو وہاں سے اس لیے گزار رہے ہیں تاکہ جو جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کے جو مزے ہیں وہ جہنم کی گرمی کو اور اس کی مصیبتوں کو دیکھ کے ان کے دل میں اس کی قدر بڑھ جائے۔ اس طرح فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، کہ یہ جو شیطان ہیں یہ لوگوں کو ان کے کام اچھے کر کے دکھاتے ہیں، اسی لیے لوگ شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت عامہ بتا دی کہ اللہ رب العزت ہر انسان سے الرحمن ودا محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کب کریں گے؟ جب وہ اپنے اعمال صالح پہ اور اس طرح ہدایت کے راستے کو اپنے لیے چوز کرے گا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر ہم آگے دیکھتے ہیں تو سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ یہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 20واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 45واں نمبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جب مکہ مکرمہ میں شروع میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد میں قرآن پاک کو پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تو اللہ نے بتایا، فرمایا کہ اس کام کو، اس قرآن کو اپنے لیے مشقت کا باعث نہ بنائیں بلکہ آرام کریں، پھر تہجد کو پڑھیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بتا دیا کہ رات کو آرام کرتے اور صبح اٹھ کے پھر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اس طرح فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ مستوی یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس طرح فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا، جب مدین سے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ واپس آئے، جب مدین سے واپس آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دینے کا جو اہتمام کیا وادی طویٰ میں، اس کا سارا ذکر ملے گا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ملے گا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی جو گرہ ہے، جب فرعون نے امتحان کے لیے تشریح میں ایک طرف انگارے اور ایک طرف جواہرات رکھے تھے تو اس وقت جو زبان میں لکنت آئی تھی انگارے کو رکھنے کی وجہ سے، اس کی کھولنے کی، کہ اللہ رب العزت وہ مجھ سے دور کر دے۔ اس طرح وزارت اپنے ساتھ اب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے مانگا۔ اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے پھر احسان کے طور پہ ان کو بتایا، ان کے بچپن کا قصہ ذکر کیا، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ جب ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈالا، پیچھے پیچھے بہن جا رہی ہیں، جب بہن جا رہی ہیں تو فرعون کے محل میں گئے، وہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے یہ انتظام کروایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس رضاعت کے لیے رکھا۔ اس طرح فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ ذکر کر دیا کہ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی میں اس کو ملنا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب باپ کا نطفہ
ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس آدمی نے جہاں پہ مرنا ہے وہاں کی مٹی اللہ رب العزت نصرت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اب اللہ ہی جانتے ہیں کس طرح کرتے ہیں، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے، اسی لیے ہم ایک جگہ دفن ہوں گے اور ایک ہی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کا جو فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کا سارا ذکر ہمیں یہاں پہ ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ رب نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، کہ اللہ رب العزت نے جو قصے آپ کو ذکر کیے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی امی ہونے کے باوجود یہ بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا ہے۔ مشرکین کو اور منافقین کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو آخری نبی مان لیں تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اور تم اس طرح تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس طرح آگے اللہ رب نے فرمایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، آگے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ یہاں پہ کچھ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ جب آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تو لیکن امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، چھوٹی غلطیوں سے بھی اور بڑی غلطیوں سے بھی۔ اگر ہم عصا کے معنی میں دیکھتے ہیں وہ یہ یہاں پہ کر سکتے ہیں ہم کہ وہ کام جس کا ارادہ نہ ہو لیکن ہو جائے۔ بس اوقات انسان کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے لیکن کرنا کچھ اور چاہتا ہے، ہو کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھانا نہیں چاہتے تھے لیکن بغیر ارادتاً کھایا گیا، اس کو کہا اللہ رب العزت نے اس طرح فغوا دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، انسان کا مشقت میں پڑ جانا۔ تو آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی کہ اس گندم کے دانے کو کھانے کے بعد جو وہاں کی راحتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور اس مشقت میں پڑ گئے، اس کا ذکر ہے۔ اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ تم یہ اچھی طرح بات سمجھ لو، اگر تم اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کا جو دین ہے اس کو چھوڑو گے، اس سے اعراض کرو گے، اللہ رب العزت پہلے اگر تمہیں خوشحالی دیتا بھی ہے لیکن تمہاری آزمائش اس طرح بھی کرے گا کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اب معیشت کو تنگ کرنا یا تو یہ ہے اس میں سے اللہ رب العزت برکت ختم کر دے گا، یہ بھی صورت ہے کہ اللہ رب العزت معیشت کو حقیقتاً ان پہ تنگ کر دے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، یہ 5 نمازوں کے اوقات آگئے۔ اس طرح فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یہ دنیا سے بے رغبتی کا ذکر اللہ رب نے فرما دیا کہ آپ ان چیزوں کی طرف اپنی آنکھوں کو نہ پھساریں، نہ لے کے جائیں کہ جن میں تمہیں نفع نظر آتا ہو۔ اصل میں منافقین یہی کرتے تھے کہ اگر ان کو ایمان میں نفع نظر آتا تو ادھر چلے جاتے، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا کہ جو ہم آپ کو رزق دیتے ہیں یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس طرح جو ان اعمال کو صحیح طرح چلے گا تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ نماز بھی قائم کرو اور اس پہ پابندی بھی اختیار کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نماز کا پابند بنائے اور ہمیشہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔